شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا ایک سلسلہ شروع تھا کہ خدا کی عیدیں، تو میں یوم کپور تک آ گیا، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس میں کچھ لوگ شادیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے اس بات کے بارے میں زور دیا کہ جی آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میں نے دعا کی اور ایک ٹاپک تھا جو کبھی کسی وقت سیمنری کے ٹائم میں مجھے ملا اور اس پر میں نے کچھ لکھا۔ پھر میں نے ایک ادارے کو وہ سارا مسودہ دے دیا اور انہوں نے اس کا نام بدل کے تو کچھ بیچ میں مرچ مسالہ ڈال کے تو کتاب پرنٹ کر دی۔ لیکن میرے کچھ ہم خدمت لوگوں نے اس پر زور دیا کہ نہیں، آپ اس کتاب کو اپنے طریقے سے لکھیں پھر سے اور ہمیں اسٹڈی کروائیں۔ تو ابھی ٹائم تھا کہ شادیوں کا ایک ماحول بنا اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ صحیح طور پر کچھ سمجھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں یا جو ایونجلسٹ ہیں یا جو بشپ صاحبان ہیں یا نام نہاد چائنا پروڈکشن جو چلی ہے، ان سب کو کسی طرح سے بھی فکر نہیں کہ ہم خاندان کے تعلق سے کوئی بات کریں۔ ایک کتاب تھی مسیحی خاندان، لیکن وہ بھی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن جو خاص بریکیاں ہیں، جس طرح آج کل مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی عورتیں بھی یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ حدیث کے بارے میں بتاتی ہیں کہ حضور نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ پھر جو مولوی صاحبان ہیں وہ تو بہت ہی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے، اور لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ان کی کمیونٹی ہے، وہ میجورٹی میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کس طرح سے خاندانی زندگی میں رہنا ہے۔ ایک ہم مسیحیوں کی طرف سے ہے کہ ان کے پاس صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بیماریوں سے شفا لے لو، اپنے حصے کی شفا پالو، اور دوسرا آپ کو برکت کیسے ملے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ہمیں فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ کوئی گولڈن پلیٹ، کوئی گولڈن ٹائل، کوئی سلور ٹائل، کوئی پیتل کی ٹائل کو کس طرح، تو یہ ویسے نہیں منگتے جیسے دوسرے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بسوں میں، ٹرینوں میں، گاڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے نہیں مانگتے، یہ ورگ لگاتے ہیں، لوگوں کو مذہبی ایموشنل کر دیتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا، کہ یہ بڑا عجیب سا ہے، خدا کے کلام کے یہ بالکل مطابقت نہیں کھاتا۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو دعا کی، اور وہی جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے مجھے جو ٹاپک ملا تھا، جس پہ میں نے کچھ لکھا تھا، اسی کو میں نے دوبارہ سے تھوڑا سیٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ اپنی کاپی اور ڈائری اور ریکارڈنگ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کر لیں، اور آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے
وہ ہے شادی سے پہلے جاننا، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم ہے، اور شادی کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ خدا نے یہ فکر کی ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور خدا نے اس کے لیے جو ایوا گاڈ ہے، جو محبت کا خدا ہے، جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، تو بائبل کی روح سے بھی مسیح نے کہا جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو محبت کے خدا نے جب آدم کو اکیلا دیکھا تو کہا کہ اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ اب اس نے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انتظام کیا، نیند بھیجی، ایک عورت تیار کی، پھر اسے آدم کے پاس لے کے آیا، ان کا نکاح پڑا، ان سے معاہدے لیے، عہد لیے، اور ان کے جو اقرار تھے وہ خود سنے، انہوں نے ایک دوسرے کو سنائے، اور پھر ان کا آگے ازدواج شروع ہو گیا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ شادی سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلا جو جانا ہے شادی سے پہلے وہ خدا نے جانا ہے۔ خدا نے اس کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا، ایک ایسی عورت بنائی، ایک ایسی عورت وہ لے آیا جس کو آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو یہ جو ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ میری طاقت ہے، اور پھر کہا گیا گوشت میں سے گوشت ہے، جس کا مطلب ہے یہ میری خوبصورتی ہے، اور پھر یہ کہا کہ آگے اس کی شرائط بتا دی گئی کہ یہ ہڈی اور یہ گوشت کس طرح سے قائم رہے گا، کہ جو مرد ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ کیوں بیوی سے ملا رہے گا؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ بیوی اس سے ملی رہے گی؟ کیونکہ یہ ایک بھید ہے کہ بیوی سے ملا رہے گا، یعنی کہ مرد کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، مددگار کے ساتھ رہے گا۔ یہ بریک بات ہے، خاص بات ہے، مددگار کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جو لیڈر ہے اس کے پاس بہت سارے پروجیکٹ ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں، بہت کچھ اسے کرنا ہے۔ تو جو اس کا مددگار ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، مددگار کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، مددگار کی اسے ہر پل ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، گلے کی چین اور بریسلٹ کی طرح جو آپ بازو میں ڈالتے ہیں، اس طرح سے رکھ لیں کہ شادی سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لڑکی میرے لیے ہوگی وہ میری مددگار ہے، خدا نے اسے میری مددگار بنایا ہے۔ خدا جو محبت کا خدا ہے اس نے مجھے محبت دی ہے، جو آج کل میڈیکل نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہتا ہے اور اس کی بیوی اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے،
تو وہ بہت ساری بیماریوں سے، ذہنی بیماری اور جسمانی بیماری اور کئی طرح کی، اب آگے ہم جا کر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ان سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے آپ جو نوجوان ہیں، آپ جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان باتوں پر غور کر لیں۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جس طرح سے مسلمان، ہندو، سکھ، میں نے دیکھا ہے چائنا کے لوگ بھی، وہ بڑی ڈیٹیل سے نیو جنریشن کے لیے ایسے ایسے لیسن، ایسی ایسی ترتیب، ایسے ایسے اسباق تیار کرتے ہیں تاکہ ان کی نسل سیو ہو جائے، ان کا یوتھ سیف ہو جائے، ان کی اولاد جو ہے وہ ایک مضبوط قوم بنے۔ میں کئی لفظ ایسے بول دیتا ہوں جو کئی پسند کرتے ہیں، کئی نہیں پسند کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کرسچن قوم ہے، یہ ہے موڑوں کے لوگ، پھڑی تڑی کے لوگ، گگڑے، مراسی، سانسی، اوڑ اور اس طرح کے پکھی واس، رد کیے ہوئے لوگ، موڑوں کے لوگ، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تو خدا نے انہیں موقع دے دیا کہ انہیں چن لیا جائے، انہیں بلایا جائے، انہیں الگ کیا جائے، انہیں کلیسیا بنایا جائے۔ ہاں، بلا تو لیا، بیٹا بھی بھیج دیا، اپنا روپ بدل لیا، وہ مجسم ہوا، قادر مطلق مجسم ہوا، وہ ہمارے درمیان رہا، وہ ٹیچر بن گیا ہمارے لیے، وہ ٹیچ کرتا رہا کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، ہر ایک چیز جو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہے، سبھاؤ، اسلوب، تعلقات، کمیونیکیشن، ان تمام چیزوں کو اس نے ڈسکس کیا، اخلاقیات سکھائی، ہیومن رائٹس، انسانیت سکھائی، چیریٹی سکھائی، بہت کچھ سکھایا۔ لیکن اب جو ہمارے ذمے یہ خدمت دی گئی متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی مطابقت سے کہ جاؤ اور جا کر استاد بنو، جاؤ اور جا کر شاگرد بناؤ، تو کس بات کے شاگرد بنائیں کہ آؤ تو شفا لے لو؟ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم سب بیمار ہو اور آؤ تو شفا لے لو، یا یہ بتاؤ جا کے کہ ہمیں دو چندہ اور ہاں آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے۔ یہ وہ ایک ڈبل شاہ تھا، وہ کہتا تھا آپ 10 دو گے تو آپ کو 20 مل جائیں گے۔ اور یہ جو آج کے باؤ پادری ہیں، یہ سارے ڈبل شاہ کی اولاد ہیں۔ خدا کا کلام کچھ اور کہتا ہے اور یہ سب کے سب ڈبل شاہ چل رہے ہیں۔ خدا کو دو، خدا آپ کو بڑی برکت دے گا، خدا کو دو۔ او بھائی، وہ کیسا خدا ہے جو پہلے آپ سے مانگتا ہے اور بعد میں آپ کو دیتا ہے؟ اس کے دن ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس کی ایک ریشو ہے، ایک نسبت تناسب ہے۔ یہ وہ کہتا ہے، نہ وہ مانگتا ہے 9 اور نہ وہ مانگتا ہے 11، وہ کہتا ہے 10واں دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ بتایا جائے، خاندانی تعلقات بتائے جائیں، جسمانی تعلقات بتائے جائیں، بہت کچھ ہے۔ یہ ہمارے پاس 7 بڑے پوائنٹ ہیں اور ہر پوائنٹ کے 4-5 جز ہیں۔ ہم ان پر باقاعدگی سے غور کریں گے، آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ بھی سوچیں اور لکھیں، پھر اپنی کلاس کے ٹائم پہ
इकट्ठे हम गुफ्तगू करेंगे ताकि ये बात आगे चल सके। ये रुकने वाली नहीं है, ये बोझ खुदा ने दिया कि हमें प्रॉस्पेरिटी से हट के, शफा से हट के ख़ानदान पे बात करनी है, क्योंकि ख़ानदानों में तलाक हो रहे हैं, ख़ानदानों में झगड़े हो रहे हैं, ख़ानदानों में बहुत अबतरी और बदअमनी है, स्ट्रेस है, बीमारियां जन्म ले रही हैं, और उसकी वजह ख़ानदान नहीं, उसकी वजह चाइना प्रोडक्शन पादरी हैं। ये जो डबल शाह फिर रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं कि किसी के घर में रोटी है या नहीं है, किसी का बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, किसी का कोई रोज़गार, कोई कारोबार है या नहीं, नो प्रॉब्लम। उन्हें अपना पता है कि हमें किस तरह से लोगों को ठगना है। सियासत को बीच में चर्च में ले आए हैं, कुरानदाजियाँ चर्चों में ले आए हैं, और कई तरह के चक्करबाजियाँ कर दी हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से पहले चंदे और हदिये और नजराने और बरकतों के मैसेज दिए ताकि लोगों से पैसा इकट्ठा कर लें। उसके बाद अब क्या किया, अब लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, अब लोगों से वो इस तरह, ये खबर है, लोग मुझे बता रहे हैं कि जी अब वो चाह रहे हैं कि हम सियासत में आ जाएं। पादरियों का मूड बन गया अब सियासत में आना, ताकि हुकूमत से फ़ंड लेकर अपनी कौम के लिए जेबें अपनी भरी जाएं। पहले कौम को लूट लिया, अब कौम के नाम से हुकूमत से पैसे लेंगे। क्या पता नहीं कि एक दिन हमें सफ़ेद तख्त के सामने जाना है और हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जिस बात की फ़िक्र एवा खुदा ने की, जिस बात की फ़िक्र इब्राहिम ने की कि मेरे बेटे के लिए, अपने नौकर को कहा जा के तो मेरे बेटे के लिए फ़लाँ फ़लाँ ख़ानदान से लड़की लेके आ, उन्हीं के पास जाना। और कसम, अपनी नस्ल की कसम। यहूदियों में जब किसी से अहद लिया जाता था तो उसे अपनी रान पर हाथ रखाया जाता था। रान का मतलब है जो पट है, जो आपकी थाई है, वहां पे हाथ रखवाया गया कि तुझे मेरे साथ कसम है, अगर तू मर्द है तो मेरी मर्दानगी पर हाथ रख और कसम खा कि तू जो कह रहा है और मैं जो कह रहा हूं उसी पर अमल होगा। और यही बात खुद खुदा ने आदम से ली, और यही आदम का अहद ये हुआ, जब तक मौत जुदा ना करे उस वक्त तक ये इकट्ठे रहेंगे। ये थाई का अहद है, यानी कि मर्दानगी का अहद है। मर्द की थाई पे, रान पे हाथ रखा गया। अब आप देखिए कि आपने शादी से पहले ये जान लिया है कि मैं शादी किससे करने जा रहा हूँ, कौन सी लड़की है। जैसे आदम ने देखकर हवा को कहा मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। जिस लड़की को आप देख रहे हैं, क्या वो आपकी हड्डी है, यानी कि आपकी ताकत बन सकती है, या ये आपकी खूबसूरती बन सकती है? ये दो चीज़ें हैं, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, यानी मेरी ताकत भी है और मेरी खूबसूरती भी है। इस बात के बारे में आज इस पर रुक जाएं, और जो लड़कियां आपके जहन में हैं या जिन लड़कियों के जहन में लड़के हैं वो इस बात पर रुक जाएं। अभी हम बात कर रहे हैं, लड़का देख रहा है लड़की को कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है, क्या वो इस काबिल है कि मर्द की हड्डी बन जाए, मर्द की ताकत बन जाए अमसाल 31वें बाब के मुताबिकत से। और अमसाल की किताब का तो तोहफा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया। तो क्या ये तोहफा है मेरे लिए? मैं इस बात पर